السلام علیکم، صبح بخیر ویورس، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بہترین ایمان کی حالتوں میں ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ میری دعاؤں سے اللہ آپ لوگوں کو اور خوش و خرم رکھے۔ تو بھائی میری صبح آج بہت جلدی ہو گئی تھی۔ صبح اٹھنے کے بعد میں نے جو ہے اپنا بریک فاسٹ کرایا سب لوگوں کو، پھر میں نے اپنا بریک فاسٹ کیا، اپنی میڈیسن لینے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ دوپہر کا جو ہے لنچ بنایا۔ اور اس کے علاوہ آج میرے گھر میں جو ہے وہ تقریباً سارے ہی میرے ریلیٹیو آ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا ایک ہے پورا اپنا رشتہ داروں کا گروپ ہے۔ میری جتنی بچیاں بھی ہیں اور میری نند وغیرہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ہم لوگ سب مل کے ایک گھر میں جو ہے جمع ہوتے ہیں۔ ابوظہبی وغیرہ سے بھی آتے ہیں وہ لوگ، دبئی سے بھی آتے ہیں، شارجہ میں سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کبھی ہم وہاں جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ میرا ٹرن تھا، میرے حصے میں قورمہ بنانے کے لیے آیا تھا، تو میں نے جو ہے صبح ناشتے کے بعد اپنا سارے مسالے وغیرہ کاٹ پیٹ لیے۔ چکن جو ہے وہ دھلوا لی تھی اپنی بیٹی سے۔ اس کے علاوہ میں نے سائیڈ میں کھچڑی کا بھی کر لیا اور قورمہ بگھار دیا۔ وہ قورمہ اب تیار ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ پھر میں نے جو ہے نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے قرآن منزل، یہ ہے سعودی عرب کی، اور یہ بہت اچھی اور مطلب بہت زیادہ منزل، اس میں تقریباً ساری قرآنی آیات اور وہ اس کے ساتھ ہیں، بالکل یعنی کہ حوالے کے ساتھ ہیں۔ تو یہ میں سعودی عرب سے ہی لائی تھی، اور اس کو میں ہر دوسرے دن پڑھتی ہوں۔ اس میں ساری دعائیں، نظر کی دعائیں، حسد کی دعائیں اور بیماری کی دعائیں ہر طرح کی ہیں۔ تو یہ تقریباً میں ہر دوسرے دن پڑھ لیتی ہوں۔ کل میں نے آدھی پڑھی تھی، تو آج میں نے کہا چلے میں اس کو پوری پڑھ لیتی ہوں، ہاف رہ گئی تھی تو میں نے پھر آج پوری ختم کر لی ہے، کیونکہ شام میں مجھے مغرب کے وقت پڑھتی ہوں، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے نا، تو شام میں مجھے ٹائم نہیں ملے گا، تو میں نے کہا چلے مہمانداری میں، تو پھر میں نے ابھی ختم کی، تھوڑا قرآن پاک پڑھا، یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی پیروی کریں۔ جس طرح ہم امت مسلمہ ہیں اور ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں راستہ دکھائے اور اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود السلام پہنچانے کی توفیق دے۔ ہم اپنے فارغ وقت میں جب بھی ہو درود پاک ضرور پڑھتے رہیں، آپ سب بھی۔ اگر پورا درود پڑھنا مشکل ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ پھر میں نے تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت کی، جو میرا سپارہ چل رہا تھا، بہت تھوڑا سا پڑھا آج، کیونکہ ابھی بس مجھے تھوڑا سا کام ہے، مجھے لنچ بھی تھوڑا سا کرنا ہے، اور ویسے میں دوپہر میں لنچ بہت تھوڑا کرتی ہوں، زیادہ نہیں کھاتی، ہسبینڈ کو دے دیا میں نے، ابھی دوسرے بچے بھی کھائیں گے، تو بس میں ابھی تھوڑی دیر میں عصر جو ہے وہ پڑھوں گی، تو آپ لوگوں کے ساتھ پھر کانٹیکٹ میں رہوں گی۔ باقی صفائی وغیرہ سب ہو چکی ہے، میرے کپڑے ابھی مجھے استری کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر تیار ہونا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ آئیے، ڈنر میں شامل ہو جائیے، میرے سارے ریلیٹیو بچے وغیرہ سب آئیں گے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس وقت کی بھی آپ کو ویڈیو بنا کے ضرور سینڈ کروں۔ تو ویورس پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے تھوڑی دیر میں، جب مہمان آ جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو ضرور اپنی خوشیوں میں شامل کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور آپ لوگ بھی اسی طرح اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی دعوتوں کا انتظام کیجیے۔ مہمانداری ویسے بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے۔ وہ شخص پسند ہے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے یا پیٹ بھرے کو بھی کھانا کھلائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانا سب سے زیادہ محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ نہیں کہ آپ کسی ایسے کو کھانا کھلائیں جو غریب نہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے اور وہ کھانے کے ٹائم آ رہا ہے تو آپ اس کو بھی کھانا کھلائیں گے تو اس کا بہت ثواب ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کو پانی پلایا کریں، آپ گلاس میں بھر کے اپنے ہسبینڈ کو پانی دیں، 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ آپ کے ہسبینڈ آپ کو دیں، جب بچے یہ دیکھیں گے تو بچے بھی یہ کریں گے، کیونکہ پانی پلانا 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور اس چھوٹے چھوٹے ثواب سے ہم کیوں محروم رہ جائیں۔ ہم لوگوں نے تو بالکل اب چھوڑ دیں یہ سب چیزیں، ہمارے بزرگ اس کو بہت کرتے تھے، پلیٹس رکھنا آگے، کھانا ڈالنا، جب کوئی مہمان آتا تھا تو ان کے پلیٹس میں ڈالنا۔ اب تو یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے کہ کسی کی پلیٹ میں کیوں ڈالیں، سب اپنا اپنا ڈالتے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مہمان آتے تھے، وہ بیٹھتے تھے تو میزبان ان کی پلیٹ میں ڈالتا تھا کہ بھائی آپ کو میں یہ ڈش اٹھا کے دیتا، لیجیے آپ لیجیے، ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ بس وہ ایک الگ ہی وہ تھا۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی پرانی چیزوں کو ریپیٹ کریں تاکہ ہمارے بچے اس معاشرے کے عادی ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم سب کوشش میں لگے رہیں گے، اللہ ہماری مدد کرے۔ تو ویورس اس کے بعد میں ملتی ہوں تھوڑی دیر میں، ٹو بی کنٹینیو۔ اللہ حافظ۔